ہم موجود ہیں ٹیکنیکل بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر مسعود صاحب کے پاس، اور بہت ہمارے قریب ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور جس طرح دل جوئی سے یہ کام کر رہے ہیں اور جتنی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے. اچھا، اب دیکھنے میں یہ آئے کہ ہماری نوجوان نسل، ظاہر ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہر والدین اپنے بچوں کو ہنرمند بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھیوری نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹیکل تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، جس کے بعد آگے جا کر ان کو زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں ڈاکٹر مسعود صاحب سے سوال کروں گا، اس مشکلات کی آسانی کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ میں جو 2015 میں جرمن پروجیکٹ کے تھرو ایک چینج لے کے آئی گئی ہے. یہ کوالیفیکیشن جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کی، وہ کنورٹ ہو گئی ہیں اب، اور نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک انٹروڈیوس ہو گیا ہے، جو کہ ساری دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں آلریڈی بنا چکے ہیں، اور دوسرے کنٹریز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، باقی ریمیننگ. اور اب ریجنل کوالیفیکیشن فریم ورک بننا شروع ہو گیا ہے. تو اس میں جو کوالیفیکیشن فریم ورک ہے، اس میں بچوں کو بہت سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ فلیکسیبل ہو گئی ہے، ان کو ہارزنٹل ورٹیکل موبیلٹی بچوں کو اویلیبل ہے، اب کریڈٹ ٹرانسفر کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اور سب سے بڑھ کر اب یہ بھی ہے کہ کوئی جو بچے جو ہے گھروں پہ سیکھ رہے ہیں کوئی اسکل، یا دکان شاپس میں اسکل سیکھ رہے ہیں، یا کہیں جو اپنی ایجوکیشن چھوڑ کے اس کے بعد کہیں کسی جگہ لگ گئے اور انہوں نے کوئی اسکل سیکھ لیے، تو وہ سب کے سب سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کوالیفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں. نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن کے ذریعے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن ریکگنیشن آف پرائر لرننگ کے کانسیپٹ کے ذریعے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، وہ سرٹیفکیشن جو ہوگی وہ ورک پلیس پہ ہوگی، انڈسٹری میں ہوگی کہیں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے. اور یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ بچہ کوئی اپلائی کرے گا، اور وہ جو ہے سنڈے کو کوئی ٹیسٹ ہوگا یا ویکینڈ پہ کوئی ٹیسٹ ہوگا 8 گھنٹے کا، جس میں 3 اسیسرز جو ہے موجود ہوں گے جو کہ اسیس کر رہے ہوں گے بچے کی ورکنگ کو. اس کو ایک پریکٹیکل ٹاسک دیا جائے گا، اور اس میں جو ایک اسیسر جو ہے وہ انڈسٹری امپلائر کا ہوگا جہاں پہ جس ورک پلیس پہ ہو رہی ہوگی، اور ساتھ میں جو ہے ایک اسیسر بورڈ کا ہوگا، تیسرا اسیسر جو ہے نیفٹیک نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کے تحت جو اسیسر تیار کیے گئے ہیں وہ تیسرا اسیسر ہوگا. 3 بندے اس کو اسیس کر رہے ہوں گے. لیکن جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس، فار ایگزامپل ابھی سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے جو ہے ہاسپٹلٹی کے لیے جو ہے رمادہ ہوٹل سے ایم او یو سائن کیا ہے. وہاں پہ ہم آر پی ایل اسٹارٹ کریں گے، لیکن وہ شیف کی کوالیفیکیشنز کے لیے ہوگا. تو اسی طرح اگر کوئی میکینک بن رہا ہے، بچہ بنا ہوا ہے، اس کو جانتا ہے اچھی طرح، تو وہ ظاہر اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو وہ ٹوئوٹا موٹر کمپنی کے اگر وہ موٹر میکینک ہے تو وہاں پہ اس کے ورک پلیس پہ ہونا چاہیے، یا کسی اور دوسری کمپنی کے. اسی طرح اگر کوئی موٹر سائیکل میکینک ہے، بچہ اچھی طرح جانتا ہے، تو اس کے جو ہے ہونڈا موٹر سائیکل یا یہاں موٹر سائیکل کے ورک شاپ میں اس کا ٹیسٹ ہوگا. یہ فیسلٹی جو اب اویلیبل ہے این وی کے ایف کے تھرو. اور بھی چیزیں ہوئی ہیں این وی کے ایف میں. ایک کمپٹنسی بیس ٹریننگ کا کانسیپٹ بھی آیا، جس میں یہ کہ بچہ جو ہے ایک تعلیمی ادارے میں تھیوری پڑھے، اور وہ جو ہے اپنی اسکل جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ ورک پلیس پہ کرے. شکریہ. دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ جب بچہ ٹیکنیکل بورڈ سے ظاہر وابستہ نہیں ہوتا اور وہ ہنرمند بن جاتا ہے، اگر انہیں بیرون ملک جانا ہوتا ہے یا کسی بھی ادارے میں کہیں نوکری کے لیے جاتے تھے، تو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومے کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. سندھ گورنمنٹ اور یہ ڈاکٹر مسعود صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. CNC نیوز محمد پرویز اختر، بیورو چیف، کراچی.